آپ سب مجھے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت اچھا محسوس کیا میں نے. تو ہم سب کو بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ آج آزاد کشمیر کے بھی ہمارے دوست ساتھی بیٹھے ہیں اور گلگت بلتستان کے بھی دوست ساتھی بیٹھے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان میں بھی کامیابی حاصل کرے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرے. ابھی فی الحال ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے. بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں. ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ پہ دیا جائے. تو اس میرٹ کو انفورس کرنا بہت ضروری ہے. ہم پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی ہمارا اصول رہتا ہے, یہی ہمارا نشب العین رہتا ہے اور میرٹ پہ ٹکٹ دیتے ہیں. سب کی گفتگو سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو پھر فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے جس میں کہ میں بھی ہوں, شہباز شریف صاحب بھی ہیں, مریم بھی ہے, آصف اقبال صاحب بھی ہیں, باقی بھی ہمارے جو پارلیمنٹری بورڈ کے جو ممبران ہیں وہ ہر بات کو سننے کے بعد, ہر کینڈیڈیٹ کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بھی اور گلگت بلتستان کے بھی جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح سے میرٹ پہ کیے جائیں اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہمارا اصول, ہمارا دستور یہی رہا ہے, چاہے وہ پاکستان کے الیکشنز ہوں, پنجاب کے ہوں, کسی صوبے کے ہوں, یا آزاد کشمیر کے ہوں, یا گلگت بلتستان کے ہوں. اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. جو وہاں لوکل لیول پہ جو ان فائٹنگ ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی ہے, وہ بہت بد نصیبی ہے. پارٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت ساری سیٹیں گوا دیتی. تو یہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی اس میں ان فائٹنگ میں اگر کوئی ہے ملوث تو پھر اس کو اس پروسیس سے باہر رکھنا چاہیے. ہمیں ان کو بیچ میں لا کے اپنے سارے معاملے کو خراب نہیں کرنا. ہم نے یہ ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے اور اس کو ہم کسی قیمت پہ بھی برداشت نہیں کریں گے. تو یہ میں خیال ابھی سے نوٹ کر لیا جائے یہ بات. تو اس میں ہم کسی قیمت پہ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے. اور چاہے وہ اپنا بندہ کوئی ہے, اپنا تو ایسا کبھی وہ کرتا بھی نہیں ہے, لیکن اگر وہ نام کا اپنا بھی ہے یا بیگانہ بھی ہے اس کو باہر رکھیں گے. فضا ماشاءاللہ اچھی ہے, اس کا بھرپور فائدہ پارٹی کو اٹھانا چاہیے. تو اور اس فضا کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ سے ٹکٹ کے لیے آئیں گے. تو ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے, کون پرایا ہے, اور پرائے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا اپنے لوگوں پہ. ان کو ہمیں کسی قسم کی سبقت نہیں جانے دیں گے, یہ بہت ضروری ہے. NFC ایوارڈ جو ہے نا جی, وہ بجائے کہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان سے آئے یا آزاد کشمیر سے آئے, وفاقی گورنمنٹ کو خود کر دینا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. میں بھی بات کروں گا پرائم منسٹر سے. اور دوسری بات, مجھے ملنا چاہتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت اچھا محسوس کیا میں نے. تو ہم سب کو بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ آج آزاد کشمیر کے بھی ہمارے دوست ساتھی بیٹھے ہیں اور گلگت بلتستان کے بھی دوست ساتھی بیٹھے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان میں بھی کامیابی حاصل کرے اور الیکشن میں کامیابی حاصل کرے. ابھی فی الحال ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچنا چاہیے. بہترین امیدواروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں. ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ پہ دیا جائے. تو اس میرٹ کو انفورس کرنا بہت ضروری ہے. ہم پاکستان میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہی ہمارا اصول رہتا ہے,
یہی ہمارا نصب العین رہتا ہے، اور میرٹ پہ ٹکٹ دیتے ہیں، سب کی گفتگو سنتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے، جس میں کہ میں بھی ہوں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، مریم بھی ہے، حاصل اقبال صاحب بھی ہیں، باقی بھی ہمارے جو پارلیمنٹری بورڈ کے جو ممبران ہیں، وہ ہر بات کو سننے کے بعد، ہر کینڈیڈیٹ کو سننے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے بھی اور گلگت بلتستان کے بھی جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح سے میرٹ پہ کیے جائیں، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا اصول، ہمارا دستور یہی رہا ہے، چاہے وہ پاکستان کے الیکشنز ہوں، پنجاب کے ہوں، کسی صوبے کے ہوں، یا آزاد کشمیر کے ہوں، یا گلگت بلتستان کے ہوں، اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ جو وہاں لوکل لیول پہ جو ان فائٹنگ ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے اور گلگت بلتستان میں بھی ہے، وہ بہت بد نصیبی ہے۔ پارٹی جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت ساری سیٹیں گنوا دیتی ہے، تو یہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس میں ان فائٹنگ میں اگر کوئی ہے ملوث، تو پھر اس کو اس پروسیس سے باہر رکھنا چاہیے۔ ہمیں ان کو بیچ میں لا کے اپنے سارے معاملے کو خراب نہیں کرنا۔ ہم نے، یہ ہمارا ایک اصولی فیصلہ ہے، اور اس کو ہم کسی قیمت پہ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ میں خیال ابھی سے نوٹ کر لیا جائے گی بات۔ تو اس میں ہم کسی قیمت پہ بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے، اور چاہے وہ اپنا بندہ کوئی ہے، اپنا تو ایسا کبھی وہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نام کا اپنا بھی ہے یا بیگانہ بھی ہے، اس کو باہر رکھیں گے ہم۔ فضا ماشاءاللہ اچھی ہے، اس کا بھرپور فائدہ پارٹی کو اٹھانا چاہیے۔ تو اور اس فضا کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ سے ٹکٹ کے لیے آئیں گے، تو ہم نے پہچان رکھنی ہے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، اور پرائے لوگوں کو انکریج نہیں کرنا اپنے لوگوں پہ، ان کو ہمیں کسی قسم کی سبقت نہیں جانے دیں گے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپلیکیشنز انوائٹ کرنی چاہیے، اس کا پروسیس ابھی شروع کر دیں آپ۔ اور انہوں نے 31 دسمبر رکھی ہوئی ہے ڈیٹ آزاد کشمیر نے اپلیکیشنز انوائٹ کرنے کی، تو گلگت بلتستان کو کتنا وقت چاہیے وہ بھی میرا خیال ہے کہ 31 دسمبر ہی رکھ لیں اپنی تاریخ۔ ہو سکا میں اپنے کچھ ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لوں گا کہ جب آپ کو اپلیکیشنز موصول ہو جائیں تو پھر میں وہاں آ جاؤں، ایک دن مظفر آباد میں یا 2 دن مظفر آباد میں، 1 یا 2 دن میں گلگت میں آ جاؤں گا یا اسکردو میں آ جاؤں گا، تو وہاں سب کینڈیڈیٹس کو میں مل بھی لوں گا، ان کی گفتگو بھی سن لیں گے ہم۔ گفتگو سننے کے بعد پھر ہم اپنا جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ بآسانی پہنچ سکتے ہیں، اور پتہ ہوگا کہ بھی کون جو ہے نا وہ کتنی حیثیت کا مالک ہے، سیاسی حیثیت کی بات کروں تو پھر اس کے بیسس پہ ہم اپنا بہتر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، ساری چیز ہماری نظر میں بھی ہوگی۔ تو یہ ایک یہ صورت ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ کو اپنا پروگرام سے مطلع کروں گا۔ تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ خواہش تو ہماری ہے کہ ہم الیکشن جیت کے تو کام کریں، لیکن عوام کی خدمت سب سے بڑا جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ میں برجیز طاہر صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ امیر مقام صاحب اور برجیز طاہر صاحب، یہ رانا نہیں جو حاصل اقبال صاحب اور رانا صاحب، پرویز رشید صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یوزفل آدمی ہیں، انہوں نے دیکھے ہوئے یہ الیکشنز ماضی میں اور اپنے ہاتھوں سے بھگتائے ہیں یہ الیکشنز، اور پھر بائی الیکشنوں میں بھی بہت سارے بائی الیکشن میں جاتے رہے ہیں، جن الیکشن میں میرے ساتھ ساتھ تھے، تو یہ بھی اس میں جو ہے نا وہ آپ کی پوری معاونت کریں
اور میں ان کو کہوں گا امیر مقام صاحب کو کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو ہے نا وہ مہربانی کر کے اپنے معاملات جو جی بی میں ہیں، جو آزاد کشمیر میں ہیں، ان کو مہربانی کر کے یہ خود دیکھیں، اور اگر جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کروائیں. تو انشاءاللہ اس میں پرائم منسٹر آپ کی بھرپور مدد کریں گے. الیکشن جو ہے وہ ہونے ہیں غالباً جولائی 26 میں آزاد کشمیر میں. تو آپ کے الیکشن جنوری میں نہیں ہو سکتے، تو مئی میں آپ الیکشن اگر ہوں گے تو آپ کے پاس اچھا خاصا وقت پڑا ہوا ہے. آپ اپنی جو ساری الیکشنئرنگ جو ہے نا اس کو پروسیس کو آپ مکمل کریں. میں جب آپ الیکشنز کی جو درخواستیں آپ کے پاس آ جائیں آپ مجھے اطلاع کریں. راشد آپ نوٹ کریں، آزاد کشمیر بھی اور بیر البلتستان بھی، اور پھر میں انشاءاللہ وہاں پہ خود حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. میں ایک دن گلگت میں لگا لوں گا، ایک دن اسکردو میں، اور پھر 2 دن میں آزاد کشمیر میں آ جاؤں گا. مریم کہتی میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں نے کہا تو انشاءاللہ ہم اکٹھے وہاں چلیں گے تو سب کو ملیں گے، ذرا خوشی ہوگی. تھوڑا سا دریائے جہلم کو بھی دیکھیں گے سر. آپ کو 2-3 وزٹس بالکل کریں، اور تھوڑا سا حنزہ کی بھی سیر کر لیں گے ہم انشاءاللہ. تو بس میں نے کہا کہ یہ آج کی گفتگو ہماری ایک اچھی گفتگو رہی ہے اور بڑی مفید ہے. انشاءاللہ اس کے نتائج میں امید ہے کہ بہت اچھے نکلیں گے، اور خاص طور پہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. پاکستان سابق وزیر اعظم